دیکھیں اگر تو یہ کوشش ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں یا ہو سکتا ہے آپ کامیابی کے کچھ قریب پہنچ جائیں، لیکن اگر یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے، یعنی بادل ناخواستہ کی جانے والی کوشش ہے، یعنی چاروں ناچار یا مجبوری میں آ کر یا مرتی کیا نہ کرتی والی کوشش ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ پھر جب آپ خود ہی اس کے متعلق کلیئر بھی نہیں ہیں اور دل ہی دل میں مایوس بھی ہیں اور آپ یہ سوچ بھی رہے ہیں کہ کامیاب تو ہونا نہیں، چلو ایویں ہی ٹکر مار لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ پوری توانائی اور پوری ایفرٹ سے کوشش نہیں، پوری جان لگا کر کوشش نہیں کریں گے، تو پھر جب آپ خود ہی اپنی کوشش کے متعلق سنسیئر نہیں ہوں گے تو وہ کیسے کامیاب ہوگی؟ پھر ایسی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، ایک تیسری صورت بھی ہے کہ یہ نہ تو یہ اٹیمپٹ ہے نہ یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے، بلکہ یہ ایک بلڈ اپ ہے، یہ آغاز ہے، شروعات ہے، یہاں سے آپ ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا شروع کر رہے ہیں اور ایونچولی آپ محرم کے بعد جا کر کوئی ہلا بولنے کی کوشش کریں گے، ابھی آپ صرف پولی پولی ڈھولکی بجا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر شاید یہ ایک اچھی موو ہو، لیکن ابھی چونکہ آپ کی کوشش کے خد و خال واضح نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ ایک مرتبہ پھر کسی ناشدنی نے مخصوص وہ جو سویلینز کے ٹرائلز کی اجازت دی ہے سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے ملٹری کورٹس کو، اس کے خلاف پھر نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اس اپیل میں سے بھی کچھ نہیں نکلنا، جب پہلے کچھ نہیں نکلا، پہلے بھی نظر ثانی خارج ہو گئی تو ابھی بھی خارج ہو جانی ہے، لیکن بہرحال وہ پہنچ گئے ہیں جی ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں، پھر ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ پھر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے، یعنی کہ امین الدین کے اپنے ہی سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ ود ان سپریم کورٹ نے ظاہر ہے اس کو بھی اڑا کے رکھ دینا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے بالکل دیوار سے ٹکر مارنے کی کوشش ہے، لیکن ایک ایکٹیویٹی جنریٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی کام ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو خبروں میں آنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی آپ یہ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اسد کیسر صاحب علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ کیا ہونا ہے۔ جب آپ کو خود ہی پتہ ہے تو پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ بھی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی صرف اتمام حجت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ملٹری کورٹس کو جب اجازت دینے کی بات تھی سویلینز کے ٹرائلز کی، تب بھی ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے، اور وہ تب بھی اس کیس میں لگے ہوئے تھے۔ اب یہ مخصوص نشستوں والا کیس ہے اور بہت سے کیسز ہیں، ان کا بھی اگر وہ اب مخصوص نشستوں والے کیس کے متعلق خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا فیصلہ آنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انہیں باقی بھی جو کیسز ان کے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان کے متعلق بھی انہیں پتہ ہے کہ کہیں سے بھی انہیں ریلیف نہیں ملنا، لیکن وہ شاید خبروں میں رہنا چاہ رہے ہیں، شاید وہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، شاید وہ مظلوم ہونے کا کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں، شاید وہ عوام کی ہمدردیوں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا چاہ رہے ہیں، شاید وہ ایک بیانیہ جو پہلے سے بنا ہوا ہے کہ سب لوگوں نے میچ فکس کیا ہوا ہے اور سب لوگ مل کے تحریک انصاف کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں اور تحریک انصاف مظلوم ہے اور باقی سب ظالم ہیں، تو شاید اگر کوئی کسی پی ٹی آئی کے سپورٹر کا اس بیانیے سے ایمان متزلزل ہوا ہے تو وہ اس کے ایمان کو مزید قائم کرنے کے لیے اور مزید سمپیتھی حاصل کرنے کے لیے اور مزید لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ظالمانہ رویے پر کاربند ہے، شاید وہ اس لیے ایسے کیسز کو بدستور یا مستقل مزاجی کے ساتھ سپریم کورٹ میں پرسو کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، شرجیل میمن صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے، وہ سب بار بار آ کر ٹی وی چینلز پہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو احتجاجی تحریک سے کچھ نہیں ملنا، وہ اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لے، اس کے کارکنوں کے کو مزید تکالیف ہوں گی، اس کے مزید بندے ٹوٹیں گے، اس کی جماعت مزید کمزور ہوگی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ اعلان کر دیا تو تحریک انصاف والے بھی مجبور ہیں، وہ پھر احتجاجی تحریک چلائیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کا بھی نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر اسد کیسر صاحب کو یہ پتہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ کیا آنا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی انہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس احتجاجی تحریک میں سے بھی کیا نکلے گا۔ ہاں، اگر یہ احتجاجی تحریک کے لیے وہ بہت سے بندے جمع کر لیں، بہت طاقتور احتجاجی تحریک چلا لیں، جتنے بندے لے کر گنڈا پور صاحب پہلے اسلام آباد آئے تھے اب وہ اس سے کوئی دگنے بندے جمع کر لیں کم از کم، یا وہ اپنی کوئی اسٹریٹجی چینج کر لیں، مثلاً وہ سٹرائکس کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو گھروں سے نکلنا بھی نہیں پڑتا، وہ بڑے شہروں میں سٹرائکس کروانے میں کامیاب ہو جائیں، مثلاً وہ اسلام آباد سب اکٹھے ہو کر آنے کی بجائے لاہور، کراچی، کوئٹہ،
راولپنڈی اور حیدرآباد اور ملتان اور فیصل آباد پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں کوئی اچھے بلڈ اپ کوئی اچھے اکٹھ کر کے دکھا دیں تو بھی کوئی بات بن سکتی ہے. اگر وہ کسی بھی طرح سے یعنی حکومت کو چار طرف سے گھیر کر، دو طرف سے گھیر کر، ایک طرف سے اٹیک کر کے، 9 طرف سے اٹیک کر کے، وہ حکومت کو کچھ بیک فٹ پر دھکیلنے میں، کچھ ڈرانے دھمکانے میں، کچھ ریئلائز کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی بھی عوام کی سپورٹ موجود ہے اور وہ اسے تنگ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ان کی باتیں نہیں مانے گی اور ان کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ جاری رکھے گی تو پھر انہیں بھگتنا پڑے گا. اگر وہ کوئی ایسا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو شاید حکومت بیک فٹ پر جائے. لیکن اس کا ایک بیک لیش، ایک الٹا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کے بار بار کے احتجاجوں سے تنگ آ کر جو تھوڑی بہت فیسلٹی اسے حاصل ہے وہ بھی اس سے چھین لے. یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت اور اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی میں ابھی تک تحریک انصاف کا ہے، وہ اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی حکومت سے چھین لے. پنجاب اسمبلی میں تو عمران خان نے جو اپوزیشن لیڈر تعینات کیا ہوا ہے وہ تو برائے نام قسم کا اپوزیشن لیڈر ہے، وہ تو کبھی خبروں تک میں آنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اس کا تو شاید کسی کو نام بھی نہ پتا ہو. لیکن قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تگڑا ہے، وہ بولتا ہے، وہ ایکٹیویٹی جنریٹ کرتا ہے. یہ اپوزیشن لیڈر اور گنڈاپور حکومت، اگر ان دونوں حکومتوں کی بھی قربانی تحریک انصاف کو دینی پڑ گئی، یعنی ایک اپوزیشن لیڈر اور ایک حکومت کی، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا تحریک انصاف کے لیے. تو یہ بالکل جوئے والی صورتحال ہے، ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہے. تحریک انصاف کوئی بہت بڑا بلڈ اپ کرنے میں اگر کامیاب ہو جائے، ویسے تو ظاہر ہے جتنی پابندیاں ہیں یہ مشکل ہے، اور لیکن اگر وہ ایسا کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے دو نتائج ہو سکتے ہیں. یا تو حکومت اور قوت سے انہیں دبائے گی اور ان کو جو اس وقت تھوڑی بہت سپیس ہے کے پی گورنمنٹ کی شکل میں اور مرکز میں اپوزیشن لیڈر اپنا ہونے کی شکل میں، وہ بھی ان سے چھیننے کی کوشش کی جائے گی. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو تھوڑی سی سپیس مل جائے. تو یہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے، یا دائیں معاملہ ادھر ہو جائے گا یا ادھر ہو جائے گا، اس لیے یہ رسکی کام ہے. اب آپ کو خود سوچنا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا رسک لینا ہے یا نہیں لینا. حکومت کا فیصلہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ یہ تو پکا ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت یہ حکومت نہیں جانے دینی. ان کو تو اس بات پر ایمان ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ناگزیر ہے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، اور ان کی تمام ایفرٹس اس وقت اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ہیں. لہٰذا وہ تحریک انصاف کو کوئی بڑی سپیس تو سسٹم میں دیں گے ہی نہیں. ہاں، جو ان کے لیڈر قید ہیں، جو اس طرح کی پابندیاں ہیں، وہ اگر تھوڑی سی کم کروانے میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے کسی بہت بڑے بلڈ اپ کی ضرورت ہے. اور کیا اس وقت تحریک انصاف کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کوئی بڑا بلڈ اپ کر لے گی؟ یہ ذرا مشکل بات ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب خود باقاعدہ دھمکی بھی دے رہے ہیں اور میسج بھی دے رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں کہ آپ کو ہم ایسا کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے. لہٰذا آپ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا. ہاں، اگر آپ نے صرف ابھی خبروں میں آنا ہے کہ بجو بڑھ لو ہم کرنے لگے ہیں، اور ابھی 1.5-2 مہینہ آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں اور محرم کے بعد ہی کوئی احتجاجی تحریک وغیرہ شروع کرنی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ذرا ٹمکیری شمکیری لگانی ہے، دفعہ یرکانوے لگانی ہے تو لگائی رکھیں.